A lot has changed in the last 7-10 days. A lot has changed. ابھی وال اسٹریٹ جرنل کی بھی ان کے ذیلی ادارے کی بھی رپورٹ آئی, اس میں بھی اکنامک انڈیکیٹرز میں بڑا پازیٹو آیا تھا. ہمارا ٹریجری بانڈ وغیرہ کی ویلیو میں بھی بڑا بڑھاوا آ گیا. جو پہلے 40 سینٹس ٹو $1 پہ جا رہا تھا وہ 80 سینٹس ٹو $1 پہ جا رہا ہے. باقی چیزیں ہی پازیٹو ہیں. سیاسی جماعتیں دوسروں کے ساتھ شطرنج کھیلتی ہیں. پی ٹی آئی کے اندر آئی بورو دا ورڈ فرام مظہر, جو انہوں نے کہا کہ ڈسرے ہے. مثلاً ابھی آ گیا کہ جی جنید جو ہیں وہ ریزائن کرتے ہیں ایز پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چیئرمین. اب وہاں پہ تیار ہے پیپلز پارٹی کے 2 نام بھی آ گئے ہیں سامنے آف دا ریکارڈ. ایک ہے نوید قمر صاحب کا, ایک ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کا. اگر یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چھوڑتی ہے پی ٹی آئی, ان کا ریزگنیشن لے لیتی ہے, تو ان کو وہ بھی نہیں ملے گی, وہ بھی سیٹ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اور میرے کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی سینئر پی ٹی آئی والوں سے, انہوں نے کہا یار ہم اپنی پارٹی کو کہہ رہے ہیں خدا کا واسطہ نہ کرو. اس کے بعد ایک آفیشیل آفس ہے, ایک پورا ڈیرا بنا ہوا ہے, پوری دنیا سے ہمارے لوگ آتے ہیں پاکستان کے, ان کے ہم 10 کام کروا سکتے ہیں, آپ کیوں یہ لے رہے ہیں. لیکن وہ جو انٹرسٹائن بیٹل چل رہی ہے وہ سب کچھ ہے. پہلے مجھے 2 ایز اے لائر چیزیں بتا دیں. یہ جو 5-2 کا ڈیسیژن آیا ہے ملٹری کورٹس والا, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اوور آل اس کے اوپر. اینڈ وی مسٹ ریمبر کہ تب لاسٹ ٹائم جو بین بھی یہ لگا تھا کہ ملٹری کورٹس فیصلے اناؤنس نہ کریں, ٹرائلز پورے چلا لیں. سو اب ہمیں پتہ لگ جائے گا کتنے فیصلے ہوئے ہیں کتنے نہیں ہیں. اور پھر 1 جون میں بہت بڑا فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہم سن رہے ہیں, شاید جنرل فیض والا بھی فیصلہ جون میں آ جائے. اس کی ایک نئی ڈومینو افیکٹ ہونا ہے. اس کے بعد پتہ نہیں کون سے کیسز چلنے ہیں. تو دس چینج پولیٹیکل سینیریو جس میں امیج کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا, اسٹیٹ کا, اسٹیبلشمنٹ کا, اور یہ پھر لیگل چیزیں ساتھ جو پائل اپ ہو رہی ہیں انٹائر پی ٹی آئی, جس کا obviously نیگیٹو امپیکٹ ان کو ہوگا. اس پہ ذرا بتائیں, ہاؤ ڈو یو سی تھنگس کمنگ اپ. بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیے اس میں ایک چیز جو پہلے ہے وہ میں تھوڑا اس میں ایڈ کر دوں کہ وی ہیو گون پاسٹ دیٹ اسٹیج. ایکچولی اس ڈیسیژن سے پہلے ہی جو فیصلے تھے وہ سنائے جا چکے تھے ملٹری کورٹس کے, اور لوگوں کو جیلوں میں ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے بعد بھیج دیا گیا تھا. کچھ اس میں پھر لوگوں کو ریپریو ملا, کچھ لوگ فارغ ہو گئے جن کی کوئی اتنی لمبی چوڑی سزائیں نہیں تھی. اب تو یہ تھا کہ سبجیکٹ ٹو دی آؤٹ کم آف دس پٹیشن جو پینڈنگ تھی ان کی اپیلز وغیرہ, کہ اگر تو یہ فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے کہ ٹرائلز ٹھیک ہوئے ہیں اور ملٹری کورٹ کے ذریعے سویلینز کو سزائیں دی جا سکتی ہیں, تو یہ اسٹینڈ کریں گی کنوکشنز, ادروائز ویل بی بیک ٹو اسکوائر 1. تو وہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ وہ جو کنوکشنز ہیں ملٹری کورٹس کی تھرو سویلینز کی وہ اسٹینڈ کر رہی ہے. ناؤ دی کوشچن از, دیکھیے ہمارے سامنے ابھی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آیا. امپیکٹفل چیز یہ ہوگی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا عدالت نے 5-2 کی ریشو سے یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے ایز اے جنرل پرنسپل کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ ٹرائل ہو سکتا ہے. انہوں نے وہ 2D جو کلاس تھی 2D کو ری انسٹیٹ کر دیا نا, جس میں اگینسٹ انسٹالیشنز وغیرہ سارا کور ہو جاتا ہے. جی میں اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا عدالت نے کسی جگہ پر کوئی کیویٹس لگائے ہیں کہ انڈر ایکسپشنل سرکمسٹانسز آپ سویلینز کا ملٹری کورٹ ٹرائل کر سکتے ہیں, اور کیا 9 مئی 2023 ان ایکسپشنل سرکمسٹانسز میں فال کرتا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے. اگر تو جنرل پرنسپل بن گیا کہ نہیں کر سکتے ہیں آپ, اور 2D کی ڈسکرپشن کو انہوں نے اور بڑی براڈر انٹرپریٹیشن دے دی ہے, پھر تو ہمیں وی آر انٹو اے نیو بال گیم آل ٹوگیدر. لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ مالک صاحب وہ ذہن میں رکھیے گا. میں بڑے کاشیسلی صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیے 2 کیسز بالکل رائپ ہے, ایک جناح ہاؤس حملہ, دوسرا GHQ. اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے شاید اس کا جو آؤٹ پور ہے وہ کچھ نئی چیزوں کی طرف ہمیں لے جائے. شاید یہ معاملہ عمران خان صاحب کا شاید ملٹری کورٹ کی طرف جا سکتا ہے, وچ اگین آئی تھنک از اے ویری اینڈ آلسو اس کا ڈیسیژن پہ بھی میں کامنٹ چاہوں گا. جنرل فیض کا اگر جو ٹرائل چلتا ہے ان پہ بھی دوسرے کیسز بھی بنے ہوئے ہیں نا, جی جس کو کہتے ہیں آفیشیل سیکرٹس ایکٹس کا بھی بنا ہوا ہے, اور چیزیں بنی ہوئی ہیں. جی اور بھی چیزیں بنی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تو بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوگی. جو جنرل فیض ہے, جنرل ریٹائرڈ فیض حمید, وہ تو سبجیکٹ ہے نا obviously ملٹری کے, اور وہ فارمر ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے, ان کا تو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل پروسیڈنگ ہو رہی ہے, ان کے اوپر تو بڑا براڈر امپیکٹ ہے. اس کے اوپر جو کلیمز ہیں وہ بے شمار ہیں مالک صاحب. دیر از وہ اتنے پائل اپ ہوئے ہوئے ہیں کہ آپ ون تھنگ لیڈنگ ٹو دی ادر, اور ایسی چیزیں ہیں کہ جی ان میں میوٹنی کا چارج بھی آئے گا, آلدو ہمارے سامنے وہ چارج شیٹ نہیں آئی, اس میں بہت کچھ آئے گا. الاٹ از بینگ سیڈ اباؤٹ دیٹ.
وی اونلی نو کہ جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہے، بٹ کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ ان کا ڈائریکٹ لنک اسٹیبلش ہوتا ہے ود عمران خان صاحب، کہ انہوں نے کنسپائر کیا تھا 2022 کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی بہت کچھ آج کی فوج کی سربراہ کے خلاف. بٹ یہ تو ایک جگہ پر ہے. جو تبدیل ہوا ہے، دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آل پاورفل ہے، ہمارا ڈی این اے بھی ایسا ہے، وہ پاورفل تھی ہے اور آئی تھنک ان آر لائف ٹائمز وہ رہے گی بھی. لیکن جو چیز سیمنٹ ہو گئی ہے وہ ہے اسٹیچر ایک شخص کا، اور وہ ہے پاکستان کے آرمی چیف. وہ جو ان کی پوزیشن ہے وہ پچھلے جو چل رہا تھا، وہ ان کی پاور مائٹ، ان کی الاؤ می ٹو سے ان کی بیلیکوسٹی، وہ اب اتنی ری انفورس ہوئی ہے ان ایوری وچ وے کہ اگر تحریک انصاف کی تو خواہش یہ تھی نا کہ عمران خان صاحب کی یا باقیوں کی بھی کہ جنرل آصف منیر صاحب کو کمزور کیا جائے، اس پوزیشن پہ لایا جائے اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ مجبور ہو جائے ہم سے بات کرنے کے لیے. دیٹ ایکویشن از آؤٹ آف دا ونڈو ناؤ. اب تو بات میں اکثر پنجابی میں کہتا ہوں کہ یہ تھوڑی چھوڑی کو ہاتھ لگا کے کوئی کام چل جائے تو چل جائے، باقی تو کچھ بھی نہیں رہا. اور جہاں تک بات ابھی میں اگری کروں گا شاہ جی سے بھی، مجھ سے سینئر ہے، اور مدد صاحب سے بھی، کہ پی ٹی آئی کو تو جو یہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، اس میں کیا ہے، چائے پی لیں، بسکٹ کھا لیں، پکوڑا کھا لیں، سموسا کھا لیں. شہباز شریف صاحب وڈ انجوائے دس مومنٹ کہ ہاں یہ آتے ہیں، اچھا جی وہ بتی باندھا ہے خان صاحب کی، اچھا میں وہ ٹھیک کروا دیتا ہوں، وہ ملاقات نہیں ہو رہی، اچھا میں اس کے لیے کچھ کر دیتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، آئیں جی بیٹھے جی. ادر دین دیٹ واٹ از دیئر ٹو آفر گورنمنٹ؟ اچھا مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، لیکن بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، لیکن ایک مجھے جواب آپ کا، اگین ایز اے لائر میں زیادہ آپ کو آج تل رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہائی کورٹ کے سٹاف نے کہا کہ جی وہ ان کی ظاہر ان کو 14 سال قید ہوئی ہوئی ہے تو اس کی لسٹ علیحدہ بنے گی، پرائرٹی لسٹ وغیرہ، بشا بی بی کی 7 سال والی ہے ان کی علیحدہ، اس لیے ان کی مین اپیل لگ بھی رہی ہے. یہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی 2025 پہ نہیں لگ سکتی، یہ کیا ہے ان اے وے؟ یہ کیا پتھر پہ لکیر ہے کہ یہ ابھی بھی ماڈیفائی ہو سکتی ہے؟ بیکاز انہوں نے اس کا ریشنل دیا ہوگا نا کہ جتنی اپیلیں ہیں اتنا یہ ہے وہ ہے، تو کیا 2025 میں اپیل لگنے کا بھی کوئی سین نہیں ہے اس سزا کے خلاف؟ بات یہ ہے مالک صاحب، میں جو میرا تجربہ ہے، جب کوئی چیز ہونی ہوتی ہے وہ تو آپ کو ابھی رات کو پتا چلے گا کہ صبح ہو رہی ہے یا 2 دن بعد اپیل لگ گئی ہے. جب اگر کچھ ہونا ہو تو وہ ہو جاتا ہے. یہ بتایا کیوں گیا ہے؟ دیکھیے اس وقت جو پاکستان کے اندر نظام ہے، 26ویں آئینی ترمیمی ہوئی، ججز کی انڈکشن بھی ہوئی، دوسرے ہائی کورٹ سے ججز آئے، یہ بیسیکلی ایک ایسا فریم ورک بن گیا ہے. بتا یہ دیا گیا ہے کہ بھائی جان اب وہ نہیں ہوگا کہ ایک پٹیشن آئے گی یا ایک درخواست آئے گی کہ ارلی ہیئرنگ کر لیں تو وہ ارلی ہیئرنگ ہو جائے گی، کیوں جمپ کر جائے گی. ہاں اگر کوئی چاہتا ہے کہ لگے تو وہ تو انڈر اگینسٹ اینی پریٹیکسٹ لگ سکتی ہے کہ خان صاحب کی طبیعت ناساز ہے، کسی کو جلدی ہے، کچھ ایسے ہے، کوئی نئے ایکسٹینویٹنگ سرکمسٹانسز پیدا ہو گئے ہیں اور آپ کر لیں ابھی سن لیں اپیل. اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ بٹ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، دیکھیے بشرا بی بی صاحبہ کا کیس آئی اسٹل بلیو کہ لیگلی اسپیکنگ ان کے چانسز بڑے میں سمجھتا ہوں پھر بھی بہتر ہے جو بیل کے ہیں یا سسپینشن آف سینٹنس ہونے کے ہیں جہاں ایگزیکٹلی. لیکن جو خان صاحب کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا ٹرکی بھی ہو گیا ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر اور بھی اس کے ساتھ چیزیں لگ گئی ہیں. لیکن جو اس وقت انٹینٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ بھائی فی الحال کوئی اپیلا شیلا نہیں کسی نے سن لیا تو فی الحال آرام کرو. اور جو دوسرے 2 کیسز ہیں ان پہ بڑا فوکس ہے، اور اس میں جو کل ایک آرڈر ہوا ہے جو آپ کو بھی پتا لگا ہوگا کہ ان کا پولیگرافک ٹیسٹ کروانے کے لیے وہ عدالت نے الاؤ کر دیا، انلیس کہ پی ٹی آئی ہائی کورٹ جائے اور اس کے خلاف اس کو سٹے لے لے، رکوا لے، وہ اور بات ہے.